جب متضاد قوتوں کو ایک جگہ پر لایا جاتا ہے تو اشیاء وجود میں آتی ہیں. جیسے کہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ چائنیز باؤل. داؤازم کی جو قدیم ترین کتاب ہے تاؤ تی چنگ یا داؤ دی چنگ جسے کہتے ہیں، اس میں چائنیز باؤل کو کہا جاتا ہے کہ اگر حقیقت اشیاء سمجھنی ہو تو اس چائنیز باؤل کو دیکھیے. اور کوئی بھی چیز موجود ہوتی ہے وو یو کے فلسفے پر. وو یعنی کہ وہ غیر موجود ہے، اور یو کہ وہ موجود ہے. اور جب وو اور یو یعنی ناموجود اور موجود کو ایک مقام پر لایا جاتا ہے تو چیزیں ظاہر میں آتی ہیں. اب یہ جو چائنیز باؤل میرے ہاتھ میں ہے، یو کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ٹچبل حصہ ہے جس کو میں حواس خمسہ سے چھو سکتا ہوں، اس کو دیکھ سکتا ہوں، اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جتنا یہ موجود ہے تو اس کا ناموجود حصہ کہاں ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو موجود حصہ ہے وہ اس کا سمبل آف پریزنس ہے، یعنی کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا ناموجود حصہ اس کو یوزفل بنا رہا ہے. اس کی اصل فائدہ اس کے غیب میں ہے، اور وہ ہے یہ والا حصہ. جو اس کا غیب میں حصہ ہے وہی اس کی ڈیپتھ ہے جس کو استعمال کے لائق بناتی ہے، ورنہ موجود میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو قابل استعمال بنا سکے. حیرت اس بات کی ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں اس دور میں ہمارے استاد و مرشد بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ناموجود یا غیب لوگوں کا اندھیرے کے مترادف ہے. اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تم غیب پر یقین رکھتے ہو یا بتاؤ تمہارے غیب میں کیا ہے، تو ایسے آنکھیں بند کر کے یار اندھیرا نظر آ رہا ہے. غیب پاسبلٹیز آف ایگزسٹنس ہوتا ہے. دیکھیے یہی باؤل دوبارہ لیتے ہیں. یہ باؤل جو میرے ہاتھ میں یہ بس اب ایک ہی طرح موجود ہے کیونکہ اب یہ ورلڈ آف ممکنات کی دنیا میں آ چکا ہے، کازیشن کی دنیا میں آ چکا ہے. اب یہ اسی طرح ہی ہے. مگر اگر یہ موجود نہ ہوتا اور میں کہتا کہ میرے پاس ایک باؤل ہے، اس کا رنگ تھوڑا سا نیلا ہے اور وہ میرے ہاتھ پر پورا آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کے لا تعداد باؤلز بنتے جب تک یہ والا باؤل نہ دکھا دیا جاتا. یعنی وہ لا تعداد باؤلز پاسبلٹیز آف ایگزسٹنس ہیں، یعنی جو غیب ہے وہاں پر موجود جیسی کئی چیزیں موجود ہیں، یا جو حاضر میں ہم باؤل دیکھ رہے ہیں اس جیسے کئی ہمارے پاس وہاں پہ موجود ہیں. ایک اور مثال لیجئے، ایک اہم مثال ٹائر کی. ہم جاتے ہیں جو ویل ہے جس کو آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہے، گول حصہ ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سپوکس ہیں جو وہ لوہے کی لائنز ہیں جو جا رہی ہیں ویل کے سینٹر سے ویل کے باہری حصے کی طرف. یہ سپوکس ویل کو بناتی ہیں، مگر جیسے ہی ویل چلنا شروع کرتا ہے تو پہلی چیز جو نظر آنا ختم ہوتی ہے وہ سپوکس ہیں. آپ نوٹ کیجئے جب بھی آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو پہلی اس کی سب سے اسینشیل چیز غیب میں چلی جاتی ہے. لیکن آج کے دور میں خصوصاً اگر ہم تھوڑا تلخ ہو کر کہیں، تھوڑا فلسفیانہ انداز میں کہیں، تو وینا سرکل کے بعد آگسٹ کامٹ جس کے اوپر ہم کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں، وٹگنسٹائن، برٹن رسل، ان لوگوں نے غیب کو جیسے انسانی زندگی سے بالکل دور کر دیا اور کہا کچھ مابعد طبیعت میں نہیں ہوتا، خیالات ویالات کچھ نہیں ہوتے، خیال صرف ہم اتنے ہی رکھیں گے جن کو ہم ادھر ویریفائی کر سکیں، جن کو ہم ہاتھ لگا کے دیکھ سکیں. اس سے کیا ہوا کہ انسانی ذہن بھی سکڑ گئے اور اشیاء بھی سکڑ گئیں. علم تو وہ سود ہوتا ہے جو ہم شے کو دیتے ہیں، علم خود غیب سے آتا ہے جو ہم حاضر کے اوپر وارد کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجب بات تھی. اگر آپ نے ایک اور مثال لینی ہو وو یو کی کہ ناموجود اور موجود یا غیر موجود اور موجود مل کر شے کیسے بناتے ہیں، تو آپ میوزک کو دیکھیے. میوزک کہتے ہیں، موسیقی کہتے ہیں کہ دو نوڈز کے درمیان میں آنے والی خاموشی، یعنی وہ غیر موجود یا ایک ایبسنٹ مومنٹ آتا ہے جس کی وجہ سے موسیقی لگ رہی ہوتی ہے. اور ایسی ہم لا تعداد مثالیں لے سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ گلاس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حصہ اس کا موجود ہے مگر اس کی یوزفلنس، اس کی وہ پروفاؤنڈنس، ڈیپتھ، گہرائی، وہ اس کی ایبسنس میں ہے، وہ غیر موجود ہے. یہ غیر موجود کی بحث اٹھنی ہی میٹا فزکس سے چاہیے. مابعد طبیعاتی دنیا انسان سے چھین لی گئی ہے، بلکہ ایک زمانے میں تو بہت مشہور تھی یہ لائن کہ ڈیتھ آف میٹا فزکس. مابعد طبیعت کو ختم کریں، قتل کریں، انسانوں کے رستے سے ہٹائیں تاکہ انسان اس دنیا کو زیادہ پروڈکٹیو کریں. ہم نے دیکھا مادے میں تو بہت ترقی یکدم ہوئی، وہ بھی سلو ہو گئی، لیکن انسانوں کے ذہن، انسانوں کے تخیل، انسانوں کی ایگزسٹنسز سکڑنے لگیں. تصور موت گھناؤنا ہونے لگا. جن لوگوں کا تصور مابعد طبیعت وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ان کا تصور موت بھی روشن ہوتا ہے، لیکن اب ایسے نہیں ہے. تو چائنیز فلسفہ ہمیں اتنی پیاری بات سکھاتا ہے کہ وو
یو چیزوں کو ممکن بناتا ہے، یعنی متضاد ہم آہنگ قوتیں چیزوں کو ایگزسٹ ہونے کا موقع دیتی ہیں، لیکن ہم ایک ہی طرح دیکھتے ہیں۔ یہی بات ڈیموکرائٹس بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایٹمز اور وائڈ سے مل کے بنتی ہیں، ایٹمز اور وہ مقامات جہاں پر ایٹمز موجود نہیں ہوتے۔ مجھے بڑی پیاری بات احمد جاوید صاحب کی یاد آ رہی ہے، میں نے لکھ رکھی ہے کہ غیب کو ماننے میں سچائی ہو تو غیب موجود سے زیادہ ایکسپیرینسیبل ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی خوبصورت بات ہے جو احمد جاوید صاحب نے بتائی کہ غیب کو اگر ماننے میں سچائی ہو تو یہ موجود سے زیادہ ایکسپیرینسیبل ہو کر ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور غیب ویسے بھی لا تعداد مواقعوں کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ والی کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ غیب میں اٹھنے والے کئی بلبلوں میں سے ایک بلبل ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کسی بھی بڑے سائنسدان شاعر کا غیب اس کے حاضر سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ خیالات جو ابھی وہ لکھ نہیں پا رہا ہوتا، اور یہ سب وہ غیب سے جو مضامین لاتا ہے وہ مضامین غیب سے ہی تو آتے ہیں، ورنہ تو یہ کائنات اتنی ہی رہتی جتنی حضرت آدم علیہ السلام کے آنے پہ ارد گرد ہمارے یہ نہریں، بادل، پہاڑ، درخت تھے۔ ہم نے اسے غیب سے آنے والے خیالات سے مل مل کے تبدیل کیا۔ یہ غیب ہی طے کرتا ہے کہ ہم درخت کو دیکھ کر اس میں سے چھاؤں تلاش کرنے والے ہیں، اس پر ایک خوبصورت سی بچوں کی کرسی لگا کے انہیں جھولا دینے والے ہیں، یا اسے کاٹ کر اس سے فرنیچر بنانے والے ہیں۔ یہ سب کچھ دوبارہ ہمیشہ غیب ہی طے کرتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو موجود ہونے کے لیے وو اور یو مل کے کام کرتے ہیں، وو ناموجود اور یو جو موجود ہے۔ ایسے ہی آپ سوچئے گا کہ ہماری شخصیت بھی دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے، ایک یو جس سے وہ مل رہے ہوتے ہیں ہمارا ظاہری حصہ، اور ایک حصہ جس سے ہر لمحے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناموجود مگر حقیقی۔ یہیں سے عام بات ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہر غیب، ہر ناموجود لازمی نہیں کہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔